تربیتی خطاب۔ محترم رفقا، جماعت اسلامی اپنے ارکان اور اپنی جماعتی زندگی کے تزکیے کے لیے ہمیشہ چند خاص طریقے اختیار کرتی رہی ہے۔ اس غرض کے لیے ایک طرف خاص تربیت گاہیں قائم کی جاتی رہی ہیں تو دوسری طرف مقامی ہفتہ وار اجتماعات سے لے کر اضلاع، حلقوں اور پورے ملک کے اجتماعات تک ہر موقع پر ارکان کا اور خاص طور پر ذمہ داران جماعت کا محاسبہ کیا جاتا رہا، تاکہ جو کوئی بھی کمزوری جہاں کہیں بھی پائی جاتی ہو اس کا بروقت نوٹس لیا جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اور اگر جماعت میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو اصلاح کو قبول نہ کرتا ہو یا اس کے اندر ایسی کمزوریاں ظاہر ہوئی ہوں جو جماعت کے نظم کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں، تو اس کو بروقت جماعت سے خارج کر دیا جائے، یعنی تزکیہ اور تطہیر دونوں ہوں۔ یہ ارکان جماعت کو صحیح راستے پر قائم رکھنے، جماعت کو درست رکھنے کے لیے ضروری اور اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ جماعت کا کام بجائے خود ایک اہم ذریعہ تربیت ہے۔ اس سے ارکان جماعت کی تربیت پورے معاشرے میں ہوتی ہے۔ جماعت کی دعوت کو پھیلانا، خلق خدا کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، خدمت خلق، دعوت اللہ کا کام، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے کارکنوں کو اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ انہی میں ان کی خوبیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کی کمزوریاں بھی ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔ ہم دنیا میں کسی انسان اور کسی گروہ کے دشمن اور مخالف نہیں ہیں، ہم صرف ان برائیوں کے دشمن ہیں جو اس معاشرے میں ایک مدت دراز سے پرورش پاتی رہی ہیں۔ ہماری جو کچھ بھی عداوت ہے وہ شر سے ہے، افکار کی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں سے ہے۔ ہم ان برائیوں کے دشمن ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے جو ان میں مبتلا ہیں۔ ان سے تو ہمیں ہمدردی ہے، اور ان کی ہمدردی ہی ہمیں اس پر مجبور کرتی ہے کہ انہیں ان برائیوں اور ان کے برے نتائج سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کام میں اگر ہم اصلاح کی خاطر کبھی سخت طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں تو وہ دشمن کا سا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ڈاکٹر کا سا ہوتا ہے جو مجبوراً کسی موقع پر مریض کے ساتھ بھی سختی بھی کرتا ہے۔ وہ سختی اخلاص کے بنا پر ہوتی ہے، اور وہ کبھی جائز تعمیری تنقید کے حدود سے تجاوز نہیں کرتی۔ اگر ہم نے کسی برائی کو نمایاں پیش کر کے کیا تو اس لیے نہیں کہ کسی کو ذلیل کریں یا بدنام کریں، بلکہ اس لیے کہ برائیوں کی طرف توجہ ہو اور اصلاح کی ضرورت کا احساس پیدا ہو جائے۔ اس کار خیر کے لیے ہم اس دعوے کے ساتھ نہیں اٹھے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، اس دعوے کے ساتھ نہیں اٹھے ہیں کہ ہم اس قوم کے صالح ترین لوگ ہیں۔ ہم تو اس ارادے سے اٹھے ہیں کہ اپنی اصلاح بھی کریں اور اس معاشرے کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جن کے بگاڑ سے ہمارا بگاڑ اور جن کے سنوار سے ہمارا سنوار وابستہ ہے، جو اگر کبھی خدا نخواستہ اپنی برائیوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہو گیا تو ہم بھی اس عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بھائی بندوؤں کو بھی خدا کے غضب اور اس کے عذاب اور برائیوں کے برے نتائج سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں ہم اپنی تربیت بھی کرتے ہیں اور خلق خدا کو بچانے کی فکر بھی کرتے ہیں۔ برادران عزیز، ہم سب کو پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو کام ہم کرنے اٹھے ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ حالات کیا ہیں جن میں ہمیں یہ کام کرنے ہیں، اور ہمیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اصلاح کی کیا کوشش اپنے اندر اور کیا کچھ اپنے باہر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اول روز سے جماعت کے پیش نظر یہ امر ہے کہ پورے نظام زندگی کو تبدیل کیا جائے جو خدا سے بے نیازی پر چل رہا ہے، اور اس کو از سر نو خدا کی بندگی اور اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق درست کیا جائے۔ جماعت کسی محدود جزوی مقصد کے لیے کام نہیں کر رہی۔
اگر کوئی شخص اس زمانے میں جبکہ شیطان کی بندگی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے اور صرف کلمہ ہی لوگوں کو پڑھواتا ہے تو وہ بہرحال ایک بہت زبردست نیکی کا کام کر رہا ہے، وہ کسی صورت برائی کا کام نہیں کر رہا۔ شیطان کی طرف بلانے والے کے مقابلے میں اللہ کی طرف بلانے والا بہرحال ہمیں عزیز ہے، کیونکہ وہ ہمارا ہی کام کر رہا ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں اور اس کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری کوششوں کو غلط بھی کہتا ہو اور ان کا مخالف بھی ہو، پھر بھی ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ وہ بہرحال لوگوں کو شیطان کے راستے پر نہیں بلا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی علم دین کی تعلیم کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی ہمارا ہی کام کر رہا ہے، ہم اس کے کام کی مذمت نہیں کرتے بلکہ اس کے خیر خواہ ہیں اور اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس کام میں برکت دے۔ جماعت اسلامی کا مقصد مگر ہمارے پیش نظر جو چیز ہے وہ نظام زندگی کی بحیثیت مجموعی اصلاح اور پورے نظام زندگی کو دین حق کی بنیاد پر قائم کرنا ہے۔ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انبیاء ہمیشہ سے بھیجے جاتے رہے اور اس مقصد کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام کو دین حق مانتا ہے تو اس کو لازمی طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہی دین حق اس کا اور تمام اس معاشرے کا جس میں وہ رہتا ہے اور پوری انسانیت کا جو اس زمین پر آباد ہے دین بنے اور اسی کے اوپر پوری نظام زندگی کا قیام ہو۔ انبیاء علیہم السلام کسی جزوی اصلاح کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ کلی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ وہ اس لیے آیا کرتے تھے کہ خدا سے بے نیازی اور بغاوت ختم ہو اور اس کی جگہ خدا کی صحیح بندگی اور اس کا قانون شرعی دنیا میں رائج ہو۔ جماعت اسلامی اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں رکھتی۔ یہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ زمام کار کی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اس چیز کو اول روز سے جب سے جماعت قائم ہوئی ہے بار بار لوگوں کے سامنے واضح کیا گیا ہے کہ لیڈرشپ جس چیز کو کہتے ہیں وہ زندگی کے میدان میں فیصلہ کن شے ہے اور لیڈرشپ کسی محدود چیز کا نام نہیں ہے۔ اس میں سیاسی لیڈرشپ بھی ہے اور ذہنی لیڈرشپ بھی، فکری لیڈرشپ بھی ہے اور اخلاقی لیڈرشپ بھی۔ جو لوگ پورے نظام زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں، جن کے دیے ہوئے فلسفوں پر لوگوں کے ذہن تیار ہوتے ہیں، جن کے مرتب کیے ہوئے علوم پر لوگوں کی ذہنیتیں بنتی ہیں، جن کے مقرر کیے ہوئے اصولوں اور جن کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل ہوتی ہے، جن کے ہاتھوں میں قانون سازی ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں معاشی زندگی کی باغیں ہوتی ہیں، انہی کی مجموعی قیادت اجتماعی زندگی میں اصل فیصلہ کن طاقت ہوتی ہے۔ یہ لیڈرشپ جب تک تبدیل نہ ہو اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ نظام زندگی کو تبدیل کیا جا سکے، اور جب تک نظام زندگی خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے اس وقت اہل ایمان کے لیے بس اتنی ہی گنجائش رہ جاتی ہے جتنی کہ یہ چھوڑ دیں۔ جس حد تک وہ مسلمان کی زندگی کا بسر کرنے کا موقع دیں اسی حد تک مسلمان زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ وہ دائرے کو سکیڑتے جائیں اسلامی زندگی کا دائرہ بھی لازماً اتنا ہی سکڑتا جائے گا۔ اگر ہم نہ بھی چاہیں تب بھی خدا کے دین کے خلاف ہم کو چلنا پڑے گا، کیونکہ نظام زندگی کے چلانے والے جدھر لوگوں کو سیلاب کی طرح بہائے لے جا رہے ہوں، کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ قدم جما کر اس سیلاب میں
ठहर भी सके, कुजा कि वो उसके खिलाफ चल सके। लिहाजा जब तक पूरे निज़ाम को तब्दील करने की तैयारी न की जाए और हर शोबे में तब्दीली लाने की जद्दोजहद न की जाए, किसी जुज़वी इस्लाह की कोशिश से वो हालात नहीं बदल सकते जो पूरे मुआशरे में छाए हुए हैं। लोगों को खामखा ये गलत फहमी है कि महज एक सियासी इख्तिदार ही की तब्दीली हमारे पेश नज़र है। हालांकि हमारे पेश नज़र ये है कि हर शोबे ज़िंदगी में दीन को गालिब किया जाए। इस मकसद को सामने रख कर जब हम देखते हैं कि हम किन हालात में काम कर रहे हैं, तो हमको ये महसूस होता है कि जो काम हमारे पेश नज़र है वो जुए शीर लाने से ज़्यादा सख्त है। पहाड़ों को काटना और उनसे नहरें निकालना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि इस काम को किया जाए। ये कोई हल्का और आसान काम नहीं है। इस काम की वुसअत और मुश्किलात। एक तरफ आप देखते हैं कि पूरा निज़ाम तालीम जिन बुनियादों पर कायम किया गया है वो लाखों इंसानों को रोज़ बरोज़ अपने ढंग पर ढालता है, और फिर वही लोग जो इस निज़ाम से तैयार होते हैं पूरे निज़ाम ज़िंदगी पर हावी होते चले जाते हैं। माशी ज़िंदगी की गाड़ी वही चलाते हैं, कानून साज वो बनते हैं, वही अदालत की कुर्सियों पर बैठते हैं, वही इंतज़ामी शोबों को संभालते हैं, वही तिजारत का कारोबार करते हैं, वही सनत व हिरफत चलाते हैं। उन्हीं के हाथ में कौम की मुआशरती ज़िंदगी होती है। अब ये ज़ाहिर है कि जिन लोगों के नज़रियात को इस निज़ाम तालीम ने तब्दील कर दिया है और जिनके जहन इसी निज़ाम ने तैयार किए हैं, उनके हमागीर इख्तिदार और तसल्लुत की मौजूदगी में ज़िंदगी का पूरा नक्शा ला महला उसी तर्ज पर बनेगा जो इस निज़ाम तालीम के नज़रियात और फ़लसफ़ों पर मबनी हो। इस नक्शे में कोई तब्दीली उस वक्त तक नहीं लाई जा सकती जब तक किसी ताकतवर इल्मी और फिक्री तहरीक के ज़रिए से ख्यालात और अफकार व ज़हन को बदल न दिया जाए। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस निज़ाम ज़िंदगी ने जो मगरबी तहजीब की बुनियादों पर कायम हुआ है, कितने बड़े पैमाने पर लोगों के अखलाकी नुक्ता नज़र और उनके अक़दार को बदला है, और किस तेज़ रफ्तार के साथ वो उनको मज़ीद बदलता चला जा रहा है। जिन चीज़ों को दीन निहायत बुरा समझता है, उनको इस निज़ाम ने सकाफ़त और तहजीब और ऐन शाइस्तगी बना रखा है। जिनको दीन बेहतरीन कामों में शुमार करता है, वो सब रजात पसंदी, मलाइयत और मौलवियत करार पा गई हैं। अवाम की अक़दार अगरचे इस हद तक नहीं बदली हैं, लेकिन इस फासिद तहजीब के हमागीर तसल्लुत ने उनकी आदात और उनके मज़ाक़ व मिजाज को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। ये कैफियत रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। फितने की हमागीरी। जिन लोगों के तक़सीम मुल्क के बाद आँखें खोली हैं, वो इस फ़र्क को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग पहले से यहाँ जी रहे हैं वो यकीनी तौर पर महसूस करते हैं कि इस वक्त हमारे तौर तरीक़ों और हमारी मुआशरती ज़िंदगी के निज़ाम में इस्लामी तहजीब से इन्हिराफ इतना शदीद नहीं था जितना तक़सीम के बाद हुआ है और रोज़ बरोज़ हो रहा है। इसी तरह माशी हैसियत से देखिए तो हमारी पूरी माशी ज़िंदगी पहले से कई गुना ज़्यादा सूदी निज़ाम में फंस चुकी है। न सिर्फ सूदी निज़ाम बल्कि मुआमलात की तमाम वो सूरतें जिनको शरीयत इस्लामी हराम करार देती है, शिद्दत के साथ फैलती जा रही है। यहाँ तक कि हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है और एक आदमी के लिए हलाल रोटी कमाना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब किसी आदमी के लिए हराम से बचना और हलाल पर इक्तिफा करना महाल तर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस माशी ज़िंदगी ने रफ्ता रफ्ता लोगों को मादा परस्ती में मुब्तला किया है। ऐसे मालूम होता है कि लोगों को ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शय मतलूब है और वो मादी खुशहाली है।
دولت کے پیچھے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، خواہ وہ عزت و آبرو ہو یا دین و ایمان۔ یہ کیفیت بھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جہاں ذہن بھی بگڑ جائیں اور اخلاقی قدریں بھی تبدیل ہو جائیں اور زندگی کی عادات بھی غیر اسلامی ہو جائیں، جہاں فسق و فجور پھیل جائے، فواحش کی کثرت ہو جائے، لوگوں میں حرام و حلال کی تمیز اٹھ جائے، تو ایسی جگہ سے زیادہ ناموزوں جگہ اسلامی نظام کے لیے اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ حالت جتنی زیادہ بڑھے گی، اسلامی نظام زندگی کا قیام اسی قدر ناممکن ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اگر ہم یہاں اسلامی نظام زندگی قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام محض اس خواہش کے اظہار سے نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں اس پوری صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ ہماری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ سیاسی حیثیت سے دیکھیے تو یہ تصویر اور بھی زیادہ حوصلہ شکن نظر آتی ہے۔ ہمارے ملک پر ان لوگوں کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے جو اپنے مفاد کو دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ ایمان ہو یا اخلاق، انسانیت ہو یا شرافت، ہر چیز کو وہ اپنے مفاد کے مقابلے میں پامال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ضمیر بیچنے کے لیے گاہک ہزاروں ہیں اور ضمیر خریدنے والے کے لیے ہر طرف بکاؤ مال پھیلا ہوا ہے۔ مایوس نہ ہوں۔ ان حالات کو دیکھ کر بسا اوقات آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں وہ تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے جو ہمارے پیش نظر ہے۔ لوگوں پر ایک مایوسی کی سی کیفیت طاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب اس بگاڑ کو درست کرنا کسی طرح ممکن نہیں، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس راہ میں جتنی مشکلات بھی حائل ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ مبالغہ آمیز تصور کرنے کے بعد بھی ہر صاحب ایمان آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں ان حالات کے مقابلے میں سپر ڈال دوں؟ یہ سیلاب جدھر بہہ رہا ہے ادھر جانے کے لیے کیا میں اپنے آپ کو چھوڑ دوں تاکہ یہ مجھے بھی بہا لے جائے اور میری آئندہ نسلوں کو بھی بہا لے جائے؟ یہ میرا کام ہے یا یہ میرا کام ہے کہ اس کے مقابلے میں جد و جہد کروں، خواہ جد و جہد کرتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جائیں؟ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ ہر آدمی کو اپنی جگہ اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان حالات کو دیکھ کر میرے اوپر مایوسی طاری ہوتی ہے تو کیا اس مایوسی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میں اس بگاڑ کے سامنے سپر انداز ہو جاؤں اور اسے قبول کر لوں؟ جدھر دنیا بہہ رہی ہے ادھر میں بھی بہہ جاؤں، اپنی اولاد کو بھی بہنے دوں اور پورے معاشرے کو بھی بہنے دوں؟ جس طرف یا جس تباہی کی طرف یہ لیے جا رہے ہیں، کیا ادھر جانے کے لیے میں بھی تیار ہو جاؤں؟ اگر کوئی مومن جس کے اندر ایمانی حس موجود ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ بہرحال اس کی مزاحمت کرے اور جس قدر طاقت بھی اللہ نے اسے دی ہے اس کو اصلاح کی کوشش میں صرف کر دے، خواہ نتیجے میں کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی کہ وہ دنیا کی حالت کو ضرور بدل کر ہی چھوڑیں۔ ان کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وہ اصلاح کی دعوت دیں اور بگاڑ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کی طرف دعوت دینا تو انسان کے لیے ممکن ہے، لیکن برائی کو واقعی مٹا دینا اور بھلائی کو قائم کر دینا مومن کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس کی مرضی ہے۔ اگر یہ ہے اس کی مرضی کہ وہ اس قوم کو تباہ ہونے سے بچائے تو ہماری کوششوں میں برکت فرمائے گا، اور اگر اس کی مرضی یہ نہیں ہے تو ہم خواہ دنیا کے نقطہ نظر سے ناکام ہو جائیں یا ناکام مر جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناکام نہیں ہوں گے، بشرطے کہ ہم نے کوشش کا حق ادا کر دیا ہو۔
آج ان حالات کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن پر مایوسی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، اور میں اکثر لوگوں سے بات کرتے ہوئے محسوس کرتا ہوں کہ وہ سخت افسردگی میں مبتلا ہیں۔ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرے اور میرے ساتھیوں کے اوپر بھی طاری نہ ہو جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ حالات کی محض مایوس کن تصویر ہی کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی غور کریں کہ اگر ہم ان حالات کے آگے سپر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس انجام تک خود جانے کے لیے اور آئندہ نسلوں کو اور اپنے معاشرے کو دھکیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو لازمی طور پر ایسے بگاڑ کا انجام ہوا کرتا ہے، تو ہمارے لیے اصلاح کی کوشش کے سوا چارہ کار ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اصلاح کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اپنی حد تک اس کی کوشش کریں اور اس کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور نتائج کو اس کے حوالے کر دیں۔ وہ کامیابی عطا فرمائے تو اس کی عنایت، اگر کامیابی عطا نہ فرمائے تو دنیا کی ناکامی کا نام اصل ناکامی نہیں ہے، آخرت کی ناکامی کا نام ہی اصل ناکامی ہے۔ اور آخرت کی ناکامی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اصلاح کی کوشش کر کے اس دنیا میں ناکام رہیں، وہ اس دنیا میں ناکام رہ کر بھی آخرت میں ناکام نہیں ہیں۔ کام کرنے کا فطری طریقہ۔ اس نقطۂ نظر کو اپنے ذہن میں اچھی طرح پیوست کر لینے کے بعد دوسری بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جن کو اصلاح کی کوشش کرنی ہو انہیں اندھا دھند کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر جس کوشش کو فرض کیا گیا ہے اس کے معنی اندھا دھند کام کرنے کے نہیں ہیں کہ آدمی یوں ہی ہاتھ پاؤں مارتا چلا جائے، بلکہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کام کیا جائے، معاملہ فہمی کے ساتھ قدم اٹھایا جائے اور قانون فطرت کے مطابق اصلاح کی جو تدبیر ہو سکتی ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ آگ جلانا چاہیں تو آپ کو سوکھی لکڑیاں جمع کرنی ہوں گی، دیا سلائی فراہم کرنی ہوگی، پھر یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جن لکڑیوں کو دیا سلائی آپ لگا رہے ہیں ان کو ہوا ملے تاکہ وہ بھڑک سکیں۔ یہ قانون فطرت ہے۔ آدمی کسی ایسے طریقے سے آگ لگانا چاہیں جو قانون فطرت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا نام آگ جلانے کی کوشش کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اسے صرف حماقت یا جہالت ہی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نظام زندگی کے بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہیں تو ہمیں لازماً فطری قوانین کے مطابق ہی کام کرنا ہوگا۔ فطری قوانین کے مطابق کام کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس بگاڑ کی نوعیت اور وسعت اور اس کے بنیادی اسباب کو سمجھیں جس کی آپ کو اصلاح کرنی ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ وہ طریقے اختیار کریں جو اس طرح کے اور ایسے وسیع بگاڑ کے لیے کارگر بھی ہوں اور آپ کے امکان میں بھی ہوں۔ تیسرے یہ کہ خود آپ اپنے آپ کو اس حد تک تیار کریں کہ اس کار عظیم کو انجام دینے کے قابل ہو سکیں۔ کارکنوں میں کیا اوصاف مطلوب ہیں؟ پہلے 2 امور کے متعلق جماعت کے لٹریچر میں مفصل بحثیں موجود ہیں اور تربیت گاہوں کے نصاب میں بھی ان کا بڑا حصہ شامل کیا گیا ہے۔ یہاں مجھے صرف تیسری چیز کے متعلق آپ سے کچھ کہنا ہے۔ دین کا صحیح فہم۔ حضرات یہ بات خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ جو لوگ یہ کار عظیم انجام دینے کے لیے اٹھیں ان کا کام یہ ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی۔ خوب جان لیجئے کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے اپنے ہی اوصاف ہیں، بلکہ اللہ تعالی کی تائید و توفیق بھی اسی صورت میں آتی ہے جب کہ ہم اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تائید آیا کرتی ہے۔ ہماری ان تربیت گاہوں کا نظام اور اجتماعی تنظیم کے جو طریقے ہم نے قائم کر رکھے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں
اگر وہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ جس اصلاح کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کے ہم اہل اور موزوں نہیں ہو سکتے۔ ان اوصاف میں پہلی چیز اسلام کا صحیح فہم ہے۔ جس چیز کو آپ قائم کرنے جا رہے ہیں آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ چیز بجائے خود کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور پورے کے پورے اسلام کو نافذ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اس کی ہدایات کیا ہیں اور وہ کیا نظریہ زندگی ہمیں دے رہا ہے۔ یہ چیز جتنی صحیح طور پر ہم جانیں گے اتنا ہی صحیح طور پر اسے قائم کر پائیں گے۔ اسی لیے ہماری اولین توجہ جس بات پر ہونی چاہیے وہ دین کا زیادہ سے زیادہ صحیح فہم ہے۔ دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے مولوی بن جانا ضروری نہیں ہے۔ تمام دینی علوم البتہ مطلوب ہیں، لیکن دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کے لیے بہت زیادہ صحیح تعلیم کی ضرورت ہے۔ جتنی علوم دین علماء کو دی جاتی ہیں اور جس کی ضرورت اپنی جگہ مسلم ہے، کم از کم اتنا علم ہمیں چاہیے۔ عام آدمیوں کے لیے یقیناً دین کا اتنا علم ہی دین علم کو آدمی جب تک اچھی طرح سمجھ نہ لے اس وقت تک وہ اس کام کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت صرف کرنے کی اور درس و تدریس کی بہت زیادہ حاجت نہیں رہتی۔ ہماری تربیت گاہ میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں شریک ہونے والا ہر شخص دین کا صحیح فہم حاصل کر لے۔ اس زمانے میں خاص طور پر جس بات کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کی ضلالتیں اور گمراہیاں اور فتنے کیا ہیں اور کن دروازوں سے آ کر یہ آفتیں لوگوں کے عقائد و افکار اور اخلاق و کردار پر مسلط ہوتی ہیں۔ ایک طرف ان چیزوں سے آدمی ٹھیک آگاہ ہو جائے اور دوسری طرف اس کو ٹھیک یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دین کی وہ تعلیمات و ہدایات کیا ہیں جن کو ان برائیوں کے مقابلے میں لا کر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آدمی اگر کوئی قدم اٹھائے تو تبھی اس کے قدم وہ اٹھانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ پختگی ایمان، دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کے بعد دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ایمان کو زیادہ سے زیادہ پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زمانہ ایسا ہے جس میں ہر وقت انسان کے ایمان کو متزلزل کرنے والی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ بعض اوقات بڑے پختہ ایمان کے آدمی کو بھی ایسے حالات سے سابقہ پیش آ جاتا ہے جن میں ایک دفعہ تو اس کا ایمان ہل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں تزلزل نہ آنے پائے۔ آج مسلمان رہنے کے لیے بڑے مضبوط اور پختہ ایمان کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ پختہ ایمان اس کام کے لیے درکار ہے جسے انجام دینے کے لیے آپ اٹھے ہیں۔ بس ایک دفعہ ربنا اللہ کہہ دینے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے بعد ثم استقاموا بھی ضروری ہے، تب کہیں تتنزل علیہم الملائکہ کی نوبت آ سکتی ہے۔ اپنا مقصد زندگی، تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اعلاء کلمت اللہ کو محض جماعت کا مقصد نہیں بلکہ خود اپنا مقصد زندگی قرار دے لیں۔ اپنے مقصد زندگی کی اہمیت کو اچھی طرح نگاہ میں رکھیں۔ یہ مقصد محض جماعت کا مقصد نہیں، آپ کا اپنا ذاتی مقصد زندگی ہو۔ بسا اوقات آدمی اسے جماعت کا مقصد سمجھنے لگتا ہے، اپنا مقصد زندگی نہیں سمجھتا، اور اس کا نتیجہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جماعت کے لیے کام کرتے ہوئے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ جماعت پر کوئی احسان کر رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ وہ جماعت کو کچھ دے رہا ہے۔ حالانکہ اگر یہ اس کا اپنا مقصد زندگی ہو تو اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ میں جماعت پر کوئی احسان کر رہا ہوں یا اس کو کچھ دے رہا ہوں۔
وہ تو یہ محسوس کرے گا کہ یہ میرا کام ہے، جماعت نہ ہوتی تب بھی مجھے یہ کام کرنا تھا، اور جماعت نہ رہے تب بھی مجھے یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ یہ میرا مقصد زندگی ہے۔ یہ چیز نہایت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جس وقت تک آدمی اس مقصد کو اپنا مقصد زندگی قرار نہیں دیتا، وہ صحیح طور پر اس راستے میں کام نہیں کر سکتا۔ اپنا مقصد زندگی قرار دینے کے بعد اگر فرض کیجئے وہ جماعت کو چھوڑ بھی جائے تو وہ اس مقصد کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس مقصد کے لیے اس کی تڑپ باقی رہتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کا اپنا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا اپنا مقصد ہوگا کہ وہ اس کا علاج کرائے اور اس کی زندگی کو بچانے کی کوشش کرے۔ کسی اور کے بچے کے لیے جانے والا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب مجھ پر کوئی فرض ہے کہ میں جا کر کوشش کروں۔ وہ جا کر اپنے گھر بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن جس کا اپنا بچہ بیمار ہو وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اس مقصد کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا کہ اپنے بچے کی جان بچائے۔ اسی طرح جو شخص اسے اپنا مقصد زندگی قرار دے گا وہ اس پر مضبوطی کے ساتھ چلے گا، جماعت ہو یا نہ ہو۔ یک رنگی۔ اس کے بعد چوتھی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے دو رنگی اور تناقض کو نکال دیں۔ اگرچہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس زمانے میں انسان کے لیے یک رنگ ہونا سخت مشکل ہے، آدمی کوشش کرے بھی تو بھی پوری طرح یک رنگ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک وہ دو رنگی ہے جو ایک معاشرے میں گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بالکل ناگزیر طور پر آ جاتی ہے، اور ایک وہ دو رنگی ہے جو آپ خود اختیار کریں، جس پر آپ راضی ہوں یا جسے آپ پسند کریں۔ یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی یکایک جب اس کو ہوش آئے تو وہ محسوس کرے کہ وہ ایک گندے پانی کے تالاب میں گر پڑا ہے۔ جب تک اس حالت میں وہ مجبور ہے اسی گندے پاؤں میں وہ ہاتھ پاؤں مارے گا، کیونکہ جب تک وہ اس میں ہاتھ پاؤں نہ مارے گا اس سے نہ نکل سکے گا۔ وہ اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ یہ گندگی ہے، اسے پاک پانی مطلوب ہے، وہ گندے پانی میں پڑے رہنے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ پسند کرتا ہے کہ اس پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں چلا جائے۔ وہ برابر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوشش کر کے نکل آتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ اس کے اندر طہارت کے ساتھ گندگی مل رہی ہے۔ طہارت آپ کے قلب میں ہے، گندگی باہر ہے۔ یہ ایک ناگزیر مجبوری ہے، ایک ایسی حالت ہے جس سے فوراً نکل آنا آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے آپ کو لامحالہ اسی گندے پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کوشش میں آپ ڈوب بھی جائیں، لیکن آپ کا قلب پاک رہے گا، وہ نہیں ڈوبے گا۔ اس کے برعکس ایک آدمی وہ ہے جو اسی پانی کو پسند کرتا ہے، اسی میں رہنا چاہتا ہے، اسی گندگی کے اندر خود اپنے آپ کو آلودہ کرنا پسند کرتا ہے، یا کم از کم اس پر قانع رہتا ہے، اور اس سے نکلنے کی نہ کوئی خواہش رکھتا ہے نہ کوشش ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں آدمیوں کی پوزیشن یکساں نہیں۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے رفقا ان میں سے پہلی حالت میں رہیں اور دوسری حالت میں مبتلا ہونے سے بچیں۔ ان میں دانستہ دو رنگی نہ آنے پائے۔ مجبوری کی بات الگ ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے کو یک رنگ بنائیں۔ جس چیز کو آپ باطل کہتے ہیں اس کو خود اپنی زندگی سے بھی خارج کریں، اور جس چیز کو آپ حق کہتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں۔ آپ کی زندگی میں تناقض اور تضاد نہیں پایا جانا چاہیے۔ جتنا تناقض ایک شخص کی زندگی میں قائم ہوگا اس کے قول اور عمل بے اثر ہوں گے۔ اگر دوسروں کی اصلاح کے لیے آپ کوشش کرنے جائیں اور آپ کی اپنی زندگی میں کھلا تضاد اور قول و عمل کا فرق پایا جاتا ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول بے اثر ہو جائے گا۔ لوگ آپ کے منہ پر کہیں گے کہ آپ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ۔ اس وجہ سے جہاں تک بھی ہو سکے اپنے آپ کو تناقض اور تضاد سے بچانے کی کوشش کریں۔
جو کچھ آپ کہتے ہیں وہی کچھ آپ کریں، جن نظریات کو آپ پیش کرتے ہیں ان کی جھلک اور ان کا عکس آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، اور فی الواقع جس جگہ اس سے مختلف کوئی چیز پائی جاتی ہو وہ بالکل مجبوری کے درجے میں ہونی چاہیے، صرف اس مقام پر ہونی چاہیے جہاں آدمی اس سے بچنے کے بس میں نہ ہو۔ علم و عمل کی استعداد، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان قابلیتوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں جو اس کام کو دنیا میں انجام دینے کے لیے درکار ہیں۔ جتنا زیادہ علمی حیثیت سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے اتنا ہی زیادہ لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ کام کر سکیں گے، اور اتنے ہی زیادہ آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ اگر نظام زندگی تبدیل ہو جائے تو اس کو چلا سکیں۔ اگر آج نظام زندگی یکائک تبدیل بھی ہو جائے تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کو چلا سکیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا، علمی حیثیت سے بھی اور اخلاقی حیثیت سے بھی۔ غرض ہر حیثیت سے ہمیں مستعد ہونا چاہیے کہ ہم جس کام کو قائم کرنا چاہتے ہیں اسے قائم کرنے کے ہم قابل ہوں۔ حکمت، اس کام کے کرنے کے لیے خاص طور پر جس قابلیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حکمت اور دانائی ہے۔ دنیا میں خدا کا دین بے وقوفوں کے ہاتھ سے نہ پہلے قائم ہوا ہے نہ اب قائم ہوگا۔ یہ نادانوں کے کرنے کا کام نہیں، یہ سمجھدار اور معاملہ فہم لوگوں کے کرنے کا کام ہے۔ وہ جس معاشرے میں کام کرتے ہیں اس کی کمزوریوں سے خوب واقف ہوتے ہیں، جس شخص سے بات کرتے ہیں پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو آپ نہ سمجھتے ہوں اور غلط طریقے سے تبلیغ کر کے یہ چاہیں کہ اسے کسی سیدھے راستے کی طرف لائیں تو الٹا اسے گمراہی کی طرف دھکیل دیں گے۔ یہ کام عقل مندی سے کرنے کا ہے۔ حکمت اگر لوگوں میں نہ ہو تو وہ بنتے کام کو بگاڑ دیتے ہیں، اور اگر حکمت ہو تو بگڑے کام کو سنبھال لیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں قرآن سے سمجھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے جس طرح دنیا میں یہ کام کیا ہے اس کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے جو عقل اور دانائی درکار ہے اس کو بھی اپنے اندر نشو و نما دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جماعتی زندگی میں ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی آدمی حکمت کے خلاف کام نہ کرنے پائے۔ غلط اور غیر حکیمانہ طریقے سے اگر کوئی کام کر رہا ہو تو بر وقت اس کو سنبھالیں، بر وقت اس کو متنبہ کریں کہ یہ طریقہ حکمت کے خلاف ہے۔ اس طرح پوری جماعت کے اندر حکمت اور دانائی کی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ ایک آدمی خواہ وہ کتنا ہی دانا اور حکیم ہو، وہ بہرحال اس پر قادر نہیں کہ ہر وقت حکمت کے بلند معیار پر قائم رہ سکے۔ لیکن اگر ایک جماعت اپنے اندر حکمت رکھتی ہے اور اس کی اہمیت کو جانتی ہے اور اس کی تربیت پائی ہوئی ہو تو جہاں کہیں انفرادی کوششوں سے حکمت میں کوئی نقص پایا جائے گا، جماعت بحیثیت مجموعی اس نقص کی تلافی کر دے گی۔ صبر، اس کام کے لیے جہاں حکمت درکار ہے وہاں دوسری چیز جو اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے وہ ہے صبر۔ اس سے پہلے بھی میں بارہا جماعت کے لوگوں کو بتاتا رہا ہوں اور ہمیشہ تاکید کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ حکمت اور صبر یہ دو صلاحیتیں اپنے اندر خاص طور پر پیدا کریں۔ جس آدمی کے اندر صبر نہ ہو، جو بے صبری اور جلد بازی سے کام کرنا چاہتا ہو، وہ کبھی کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً یہ کام جس کے لیے ہم اٹھے ہیں اور جن حالات میں اٹھے ہیں ان حالات میں تو صبر کے سوا کام چل ہی نہیں سکتا۔ صبر ہمیں اس لحاظ سے بھی درکار ہے کہ یہ کام ایک طویل مدت تک پتا مار کر مسلسل محنت اور کوشش کیے بغیر
نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے بھی درکار ہے کہ ہر قدم ہمیں حالات کو سمجھ کر موزوں وقت پر اٹھانا ہے، جلد بازی کر کے کام بگاڑنا نہیں ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی درکار ہے کہ ہمارے راستے میں جو مزاحمتیں پیش آتی ہیں ان کے مقابلے میں اگر ہمارے اندر تحمل اور برداشت نہ ہو تو بجائے اس کام کے کہ ہم اصلاح کا کام کریں، الٹا بگاڑ کا کام کر جائیں گے۔ ایک آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ سخت سے سخت مخالفت اور سخت سے سخت اشتعال انگیز حالات میں اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھے، معاملات کو سمجھ کر یہ رائے قائم کرے کہ مجھے کس وقت بولنا چاہیے اور کیا بولنا چاہیے۔ جو بات کرنے کی نہیں وہ ہرگز اپنی زبان سے نہ نکالے، خواہ کتنی ہی اشتعال انگیزی سے کوئی پیش آئے۔ جو بات جس وقت جتنی کہنی ہو اس وقت اتنی ہی بات کہی جائے اور اس کے آگے اپنی زبان پر قفل چڑھا لیا جائے، خواہ کتنی ہی مخالفت سے سابقہ پیش آئے۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کو غصہ دلائے۔ وہ مختلف طریقوں سے بھڑکاتا ہے، مگر دین کا کام کرنے والوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ضبط کریں، برداشت کریں، تحمل سے کام لیں۔ جو کام جس وقت کرنے کا ہو اسی وقت وہ کام کریں، اس کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو نقصان دہ ثابت ہو۔ جو وقت زبان کھولنے کا ہو اسی وقت زبان کھولیں، قطع نظر اس سے کہ دوسرا کیا کہتا ہے۔ برسوں آپ گالیاں کھاتے رہیں اور ان کا جواب نہ دیں، اس کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ گالی کے جواب پر آپ اگر گالی پر اتر آئے تو اپنے کو خراب کر لیں گے۔ الزام کے جواب میں الزام تراشیوں پر آئے تو آپ اسی مقام پر کھڑے ہوں گے جس مقام پر آپ کے مخالف ہیں۔ قربانی، اسی کے ساتھ ایک دوسری صفت یہ ہمیں درکار ہے کہ ہم اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ قربانی ہر شے کی، قابلیتوں کی، مال کی، محنت کی قربانی، غرض اپنی ہر شے کی قربانی۔ اگر ہم اعلاء کلمت اللہ کے مقصد کو مقصد زندگی قرار دے لیں تو کسی قربانی میں بھی ہم دریغ نہ کریں گے۔ جب تک کوئی شخص اس کو مقصد زندگی قرار نہیں دیتا اس کے لیے یہ قربانی بڑی مشکل ہے، لیکن جب اسے آپ مقصد زندگی قرار دے لیں گے تو قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ آدمی کے لیے سب سے زیادہ جو قربانی سخت ثابت ہوتی ہے وہ مال کی قربانی نہیں، وقت کی قربانی نہیں، محنت کی قربانی نہیں، بلکہ وہ قابلیتوں کی قربانی ہے۔ ایک آدمی جب یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایسی قابلیت رکھتا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں کما سکوں، یا ایسی قابلیت رکھتا ہوں کہ معاشرے میں چمک جاؤں، تو پھر اس کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان تمام مواقع کو جو دنیا میں اس کی کامیابی کے موجود ہیں چھوڑ کر اس کام میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے۔ ایک آدمی پیسہ دے سکتا ہے، وقت دے سکتا ہے، لیکن اپنی ساری قابلیتوں کو لا کر ایک ایسے کام میں کھپانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو بظاہر اس دنیا میں بنجر نظر آتا ہے، جس میں اپنی قابلیتوں کے کھپانے کے بعد چٹنی روٹی بھی مشکل سے میسر آتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر آدمی کا حقیقت میں امتحان ہوتا ہے کہ کس حد تک اس کو اس مقصد سے لگاؤ ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اندر اس جذبہ قربانی کو بیدار کریں۔ اگر ہم اس جذبہ قربانی کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو حقیقت میں اس مقصد عظیم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ قربانی کی جتنی بھی کمی ہمارے اندر ہوگی یہ کام اتنا ہی سست اور کمزور ہوگا، اور جتنی زیادہ ہمارے اندر اسپرٹ ہوگی اتنا ہی یہ کام زیادہ بڑھے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی تعداد اتنی کم ہے مگر وہ بڑا کام کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اپنی موجودہ تعداد کے لحاظ سے 1000 گنا زیادہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں ہمارے اندر قربانی کی بہت بڑی کمی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کر
دیکھتا رہے کہ میں فی الواقع خدا کی راہ میں کتنی قربانی کر رہا ہوں۔ اس قربانی کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اندھا دھند چھلانگ لگا دیں۔ شریعت الہی نے یہ مطالبہ آپ سے نہیں کیا ہے کہ اندھا دھند چلا جائے۔ خوب سوچ سمجھ کر اپنے حالات کا اچھی طرح سے جائزہ لے کر ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں میری ذات اور میرے متعلقین کے لیے کم از کم کیا مطلوب ہے، جس کے لیے مجھے لازماً یہ کوشش کرنی چاہیے جتنا کچھ اسے مطلوب ہے۔ اس حد تک آدمی کو اکتفا کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی چاہے تو اوسط درجے کی معاشرت کے لیے جس حد تک مطلوب ہے اپنی ذات کے لیے وہ ضرور کوشش کرے، کیونکہ لنفسک علیک حق، اس کے اعزاء کا بھی اس پر حق ہے، اس کے بال بچوں کا بھی حق ہے، ان کی زندگی کو تلخ نہیں کرنا ہے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آدمی کی زندگی غیر معتدل اور غیر متوازن ہو، لیکن بہرحال آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس حد تک میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے ایک اوسط درجے کی زندگی کافی ہے۔ جس حد تک کافی ہے اس پر اکتفا کرے اور اپنی قابلیتوں اور محنتوں اور اپنے مال کو جس حد تک اللہ نے توفیق دی ہے اس کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر یہ روش اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہر شخص اپنے حالات کا جائزہ لے کر یہ رائے قائم کر لے کہ اتنا کچھ میرے لیے ناگزیر ہے جس کو میں اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کروں گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کروں گا، تو آپ یقین رکھیے کہ جو تعداد ہماری اس وقت ہے اس تعداد کے ساتھ بھی ہم موجودہ حالات کی بنسبت بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اجتماعی اوصاف، یہ وہ اوصاف ہیں جو انفرادی طور پر مطلوب ہیں۔ جو اوصاف اجتماعی طور پر مطلوب ہیں ان کو بھی نگاہ میں رکھیں اور ذہن نشین کر لیں۔ باہمی محبت، کوئی جماعت دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں شریک ہونے والے ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ رکھیں۔ محض میل جول کافی نہیں، حقیقت میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور محبت اس کو نہیں کہتے کہ آپ جس شخص کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کے متعلق دل میں کوئی بری رائے رکھتے ہوں یا کوئی برا خیال کرتے ہوں اور پھر ظاہری برتاؤ میں محبت کا اظہار کریں۔ اگر آپ دل میں کوئی برا خیال رکھتے ہوں تو اس برے خیال کے ساتھ محبت کبھی جمع نہیں ہو سکتی، نہ بری رائے کے ساتھ محبت جمع ہو سکتی ہے۔ یہ محبت تو وہ چیز ہے جو ایک کو دوسرے کے ساتھ چسپاں کرتی ہے، اور محبت کی کمی لوگوں کو ایک دوسرے سے پھاڑتی ہے۔ ایک بنیان مرصوص وہی جماعت ہوتی ہے جس کے اندر کسی آدمی کے دل میں ایک دوسرے ساتھی کے متعلق کوئی برائی موجود نہ ہو۔ اگر اس کی کوئی بری بات معلوم ہو تو وہ دل میں نہ رکھیں، لیکن دوسروں کے سامنے بھی نہ کہیں، بلکہ اس شخص سے کہیں کہ تمہارے اندر یہ کمزوری پاتا ہوں۔ وہ یہ بھی محسوس کرے کہ یہ آدمی میری کمزوری کو لذت لینے کے لیے بیان نہیں کر رہا ہے، یہ اس بات پر خوش نہیں ہو رہا ہے کہ میرے اندر فلاں کمزوری ہے، بلکہ اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی ہے اور یہ محض اخلاص کی بنا پر مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس طرح سے کہیے کہ اس کے دل میں زخم نہ لگے، اس کی اصلاح تو محبت کی بنا پر ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں اس کے متعلق برائی ہے اور آپ اسے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ محبت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی ایسی جماعت جس کے لوگ ایک دوسرے کے متعلق بری رائے رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کی برائی دوسروں کے سامنے کرتے ہوں، وہ جماعت کبھی جماعت کی حیثیت سے قائم بھی ہوگی تو وہ دنیا میں کبھی کوئی بھلائی قائم نہ کر سکے گی۔ باہمی محبت، اخلاص، خیرخواہی جماعتی زندگی کے لیے اولین ضرورت ہے۔ جب کبھی آپ اپنے اندر اس کمی کو محسوس کریں تو اپنے آپ سے اسے دور کرنے کی فکر کریں۔ اس چیز کی کمی کی تلافی کبھی کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی۔ آپ کے اوپر روپے کی بارش بھی ہو جائے تو بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ نظم و ضبط، جماعتی زندگی کے لیے دوسری ضروری چیز نظم و ضبط اور سمع و طاعت ہے۔ کوئی جماعت دنیا میں مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر نظم موجود نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو، قاعدے اور ضابطے کی پابندی نہ ہو اور اپنے اصحاب امر کا حکم ماننے کی صلاحیت نہ ہو۔
کوئی ایسی فوج جس کو معرکے کے لیے پکارا جائے اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے کوئی دھاوا نہیں مار سکتی۔ کوئی ایسی فوج جس کے اندر ڈسپلن موجود نہ ہو کوئی کام نہیں کر سکتی۔ بس باہمی محبت اور اخلاص کے ساتھ دوسری ضروری چیز ڈسپلن ہے۔ بد نظمی اور انتشار سے جماعت کو بچانے کی انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ جماعت کے اندر جماعت کے مقصد سے دلچسپی رکھتے ہوں اور جنہیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ ایک جماعت ہے جو دنیا میں حق کا علم بلند کرنے کے لیے اٹھی ہے اور جماعت کی ناکامی دین حق کے لیے نقصان دہ ہے، ان کو خود بھی بد نظمی سے بچنا چاہیے۔ کوئی کام اپنے ذمے نہ لینا اس سے بہتر ہے کہ آدمی ذمہ لینے کے بعد اس کو نہ کرے۔ جماعت میں نہ آنا اس سے بہتر ہے کہ جماعت میں آنے کے بعد سم و طاعت نہ کی جائے۔ جو فیصلے جماعتی طور پر کر دیے جائیں اور جن پر عمل درآمد کا جماعتی طور پر حکم دیا جائے، جماعت کے اندر تمام افراد کا فرض ہے کہ ان پر عمل کریں۔ آپ اس طرز عمل کو جماعت کے اندر جس قدر زیادہ پرورش اور ترقی دیں گے اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ باہمی مشورے۔ جماعتی زندگی میں تیسری اہم چیز یہ ہے کہ باہمی مشوروں سے کام لیا جائے۔ قرآن میں واضح طور پر اہل ایمان کی جن صفات کی تعریف کی گئی ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات مشوروں سے انجام دیتے ہیں۔ استبداد بالرائے، اپنی مرضی کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا، بغیر مشورے کے فیصلے کر ڈالنا جماعتی زندگی کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ فطری بات ہے کہ جس معاملے کا فیصلہ کرنے میں آپ کی رائے شامل ہو اس سے آپ لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری رائے نہیں تھی۔ دوسروں کی مسلط کی ہوئی رائے پر آدمی اس خوش دلی سے عمل نہیں کرتا جس طرح اس فیصلے پر عمل کرتا ہے جس میں اس کی رائے بھی شامل ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی وجہ سے جماعتی زندگی میں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جانا چاہیے کہ کوئی اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جو فیصلے بھی ہوں باہمی مشوروں سے ہوں، مگر اس کے ساتھ دوسری چیز اتنی ہی ضروری یہ ہے کہ جماعت میں مشورے کے بعد جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ لوگ جن کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، اور اگر وہ جماعت کے بدخواہ نہیں بلکہ اسے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی ایک ذاتی رائے رکھتے ہوئے بھی جماعت کے ساتھ کام کریں، الا یہ کہ وہ سمجھتے ہوں کہ جماعت اب دین سے باہر نکل گئی ہے یا وہ اب کتاب و سنت کے خلاف کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں افراد کا کام یہ ہے کہ جماعتی مشوروں میں اپنی رائے کو پوری ایمانداری کے ساتھ ٹھیک بیان کر دیں، دلائل اور پورے زور کے ساتھ بیان کر دیں۔ جماعت بڑا ظلم کرے گی اگر لوگوں کو آزادی رائے کا حق نہ دے گی، لیکن باہمی مشورے کے بعد جب اکثریت سے بالاتفاق ایک فیصلہ ہو اور کسی ایک شخص کو اس سے اتفاق نہ ہو، وہ اپنی رائے کو نہ چھوڑے، لیکن اس کا یہ کام ہے کہ جماعت کے فیصلے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا زور لگا دے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ حقیقت میں خود پرستی کے مریض ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ باقی سب جاہل ہیں، میں ایک عقل مند ہوں۔ جس جگہ معاملہ ایسا ہو کہ نص صریح موجود ہو وہاں تو خدا کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی خواہ وہ کتنی ہی کمزوریاں اپنے اندر رکھتی ہو جان بوجھ کر نص صریح کی خلاف ورزی نہیں کرتی، مگر جہاں معاملہ اجتہاد کا ہو یا دنیاوی تدابیر کا، وہاں آدمی کو اپنی جگہ سمجھنا چاہیے کہ پوری جماعت کے مقابلے میں میں ایک ہی عقل مند نہیں ہوں، سب سے زیادہ میں ہی عالم نہیں ہوں، ساری دانائی صرف میرے حصے ہی میں نہیں آ گئی ہے۔ جماعتی فیصلہ ہو تو اس کا کام ہے کہ اس کا ساتھ دے۔ یہ جماعتی زندگی کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو
بتایا ہے۔ مشورے میں پوری آزادی رائے ہونی چاہیے۔ جماعت کا یہ فرض ہے کہ جماعت کے اندر ایسا ماحول طاری رکھے اور ہر وقت اس بات کو دیکھتی رہے کہ جب مشورے ہوں تو اس وقت لوگوں کو پوری آزادی رائے حاصل ہو، پوری قوت سے لوگ اپنی رائے بیان کریں۔ جماعت کے لوگوں کے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ معقول بات جب دلیل کے ساتھ آئے تو اسے وہ قبول کر لیں، خواہ وہ ان کی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک ہی آدمی اسے پیش کر رہا ہو۔ لیکن جب بحثیں ہو چکیں، سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کر لیا جائے، خواہ اکثریت کے ساتھ ہو یا بڑی اکثریت کے ساتھ یا اتفاق کے ساتھ، تو اس کے بعد تمام لوگوں کا یہ کام ہے کہ اس کے ساتھ چلیں۔ آخر میں جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ چند باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن سے بڑی شدت کے ساتھ آپ لوگ پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ کبر و فخر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر کبھی کبر اور فخر نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ جماعت کے افراد میں اور جماعت کے اندر بحیثیت مجموعی تکبر اور فخر کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ بسا اوقات باتیں کرتے وقت جب مخالفین سے سابقہ پیش آتا ہے تو اس وقت ہمیں مجبوراً ایسی بات بھی کرنی پڑتی ہے جس سے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں اور یہ کام ہم نے کیے ہیں۔ اس طرح کی چیز بسا اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے، لیکن ایسے مواقع پر اگر کچھ کہہ بھی دیا جائے تو اپنا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس کا محرک کہیں کبر و فخر تو نہیں ہے۔ اپنی جگہ جس وقت ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم بڑی چیز ہو گئے ہیں تو ہم چھوٹی چیز ہو جائیں گے، اور جب کبھی اب ہمارے اندر فخر کا جذبہ پیدا ہو اور ہم دوسروں پر یہ روب گانٹھنے کی کوشش کرنے لگیں کہ ہم ایسے اور ایسے ہیں، تو حقیقت میں ہمارے اندر اگر کوئی خوبیاں بھی ہیں تو وہ سب برائی کی نظر ہو جائیں گی۔ کبر و فخر سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں۔ اسی کبر و فخر کا نتیجہ خود پسندی اور تعلی ہوتا ہے جو ایک فرد کو بھی گراتا ہے اور ایک جماعت کو بھی۔ اگر کوئی جماعت تعلی و خود پسندی میں مبتلا ہو جائے تو وہ گر جاتی ہے۔ اگر کوئی فرد اپنی بڑائی کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی انتہائی کوشش کریں، اور جب کبھی ہمارے اندر ہمارے کوئی رفیق کسی مخالف کے الزامات کے جواب میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جس کے اندر سے کبر اور فخر کی بو آتی ہو تو علیحدگی میں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ ریاکاری۔ اسی طرح سے ریاکاری اور نمود و نمائش اور خلق خدا کی تحسین کی فکر سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کسی دوسرے کی تحسین کی ہمیں حاجت نہیں۔ ساری دنیا اگر ہماری برائی کرے تب بھی ہمیں بھلائی کے لیے کام کرنا ہے اور وہ کریں گے، خواہ دنیا ہماری تعریف کرے یا برائی۔ ان دونوں چیزوں سے بے نیاز ہو کر ہمیں خالص خدا کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے کسی کام میں ریا آ جائے، نمود و نمائش کا جذبہ آ جائے یا یہ فکر آ جائے کہ فلاں کام کریں تو لوگوں میں ہماری عزت بڑھے گی اور ہماری تعریف ہوگی، تو یہ چیز جہاں آئی حقیقت میں آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ریا کو حدیث میں شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو شخص ریاکاری کرتا ہے، خلق خدا کی تحسین و تعریف کے لیے کام کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنا معبود خلق خدا کو بنا رہا ہے۔ جو خدا کے لیے کام کرنے والا ہے وہ خدا کے سوا کسی پر نگاہ نہیں رکھتا، کسی دوسرے کا اجر یا کسی دوسرے کی جزا اس کو مطلوب نہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر رفیق اپنی گرہ میں اس کو باندھ لے کہ ہم کو ان برائیوں سے ناگزیر طور پر بچنا چاہیے۔ خالص خدا کے لیے کام کیجئے، ریاکاری سے بچیے، کبر اور فخر کے جذبے کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیجئے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔